نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلون من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے رمضان المبارک کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں پچھلے جمعہ کو میں نے زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے اور آج کے خطبہ جمعہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں تو ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیروں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنی ذات پر اظہار کرتے ہوئے خود ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت کو پس پشت ڈالتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاص طرہ امتیاز ہے اہل ایمان کا۔ میرے بھائیوں، ویسے تو پورا سال ہی اس چیز کا لحاظ اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے جس طرح میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، لیکن چونکہ عمومی ایک ہمارے ہاں زیادہ لوگ اہتمام کرتے ہیں رمضان کے اندر کھانا کھلانے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، زکوٰۃ کا بھی کوئی مہینہ اور دن متعین نہیں ہے، سال پورا ہونا لازم ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اپنے طور پر ہی رمضان المبارک کے اندر ہی اور حکومتی سطح پر بھی رمضان المبارک کے اندر ہی زکوٰۃ دینے کا ایک سلسلہ ہے۔ چلیں، یہ اس کو ہم غلط بھی نہیں کہتے۔ تو اسی حوالے سے چونکہ یہ ایک خاص موسم ہے نیکیاں کمانے کا، تو آج کا موضوع پچھلے موضوع کا ایک اور پہلو ہے، وہ فرض زکوٰۃ کی میں نے بات کی جو قرض کی طرح ہے، جس کا ادا کرنا ہر صورت میں لازم ہے میرے اور آپ کے ذمہ۔ لیکن آج میں جو بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو متوجہ کیا کہ وہ اس فرض کے ساتھ ساتھ مزید بھی لوگوں پر مہربان ہو جائیں، لوگوں کی ضروریات کو دیکھیں۔ دیکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی رزق کا وعدہ کر رکھا ہے کہ میں سب کے رزق کا مالک میں ہوں، سب کو رزق میں دینے والا ہوں، واللہ خیر الرازقین ہے، اور یہ اعلان بھی سورہ ہود کی 6 آیت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین کے اندر کوئی جانور ایسا نہیں کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی کوئی پتھر کے اندر ہے یا پانی کی تہوں کے اندر ہے یا فضاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، زمین کے اوپر چل رہا ہے، 4 پاؤں والا ہے یا 2 پاؤں والا، جو بھی ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔
اچھا، اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس میں وہ کسی کو محروم نہیں فرماتا، سب کی ضروریات کے مطابق وہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض معاملات جس میں اس نے انسانوں کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے، اب سارے آزمائش میں میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کو خوشحال نظر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو مصیبت میں نا یہ آزمائش میں ہے، نہیں جانتا کہ جس کے پاس رزق، مال، دولت، صلاحیت، عہدہ، اقتدار، اختیار، سوشل سٹیٹس جس کے پاس ہے، وہ دوسرے کی نسبت زیادہ بڑی آزمائش میں ہے۔ تو ہم سب آزمائش کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے کے اندر انسانوں کو آزمائش میں اس طرح ڈالا ہے کہ رزق تو اس نے سب انسانوں کا پیدا کر دیا، لیکن جس طرح کوئی فرنچائز نہیں ہوتی کہ یا ہم گھر کے اندر کوئی ملازم ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ 1000 روپے ہیں، یہ فلاں آدمی کا، یہ 10 لوگ ہیں، اتنے اتنے ان کو دے کر آ جاؤ۔ اب ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ جس کے پاس آپ نے اس کو لسٹ بھی دے دی ہے اور اس کو مال بھی دے دیا ہے کہ یہ اس کا ہے اور یہ اس کا ہے، اب اس کی ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بالکل اسی طرح آپ کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ اگر وہ راستے میں بے ایمان ہو گیا ہے تو یہ مسئلہ اس کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے تو پوری دیانتداری کے ساتھ دوسرے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حصے متعین کر کے ان کی ضروریات کے لحاظ سے بھجوا دیے۔ بالکل ایسے ہی ہم سمجھ، مثال عرض کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ اس کائنات کی تمام، اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے نا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی جانور اس دھرتی کے اوپر ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے پیدا نہیں فرما دیا اور جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ ذمے تو اللہ کی ہے، لیکن اس نے آ کے انسانوں کی جو فرنچائز پیدا فرمائی، ان کو آزمائش میں ڈالا کہ لو ہم نے دوسروں کے حصے کا رزق تمہیں تھما دیا ہے، اب تم ایک مناسب انداز میں جو تمہاری ضروریات ہیں، تعیشات کی بات میں نہیں کر رہا، جو تمہاری ضروریات ہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی رہائش اختیار کرو، اپنی سواریوں کا اہتمام کرو، سارا کچھ کرو، لیکن جو تمہاری ضروریات سے آگے ہے اب تم اس کے ذمہ دار ہو کہ اس کو ضرورت مندوں تک تم نے پہنچانا ہے۔ اگر اس معاملے کے اندر آج بھی آبادی کہتے ہیں جی بڑی آبادی ہوگی، کوئی شک نہیں کہ دنیا کی آبادی بہت بڑا ایک اجتحام اکٹھا ہو گیا ہے اس زمین کے اوپر، لیکن اس کے باوجود جتنے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کا وافر رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ میں زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار یہ زمینیں جو ہے ان سے 10 من 8 من اس سے زیادہ گندم ہی نہیں ہوتی تھی، فصل بڑی محدود ہوتی تھی، لیکن وہی زمینیں ہیں۔ اب وہاں سے اللہ رب العزت کئی گنا پہلے کی نسبت زیادہ جو ہے نا وہ فصل پیدا فرما رہا ہے، اس لیے کہ آبادی بڑھ گئی ہے۔ فصلیں لوگ جو ہے 2 فصلیں لینے کی بجائے، یا کسی دور میں لوگ ایک ہی فصل لیتے تھے، 3 فصلیں لے رہے ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، جانداروں کی ضروریات کے مطابق پیدا فرمایا، اس لیے کہ یہ اس کے ذمہ تھا، لیکن جو ذمہ داری ہماری تھی کہ ہم اس کو صحیح، اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرتے، کم از کم جو فرض کے درجے میں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ صرف 2.5% نقدی پر جو زکوٰۃ ہے وہ پوری ایمانداری سے ادا کر دیں، جو فصلوں پر، جانوروں پر زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں، اور حسب توفیق اس سے زیادہ جتنا ممکن ہے اس کا اہتمام کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ
ہمارے گرد و نواح میں کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا مر جائے. اب اگر کوئی شخص اور اگر کوئی معاشرہ اس حوالے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اور عالمی طاقتیں بھی میں کہتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں اس دنیا کا اقتدار سونپ دیا ہے، اگر وہ ان ملکوں کا، ان لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے کہ جو اس وقت بھوک اور افلاس کے اندر ہیں، تو گویا کہ وہ پوری قوم اور اس کے حکمران وہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ کے ہاں قیامت کے دن کٹہرے کے اندر ہوں گے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ قیامت کے دن کا جو منظر نامہ قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اور اللہ رب العزت فرد سے لے کر قوموں تک کی آزمائش ہوگی کہ تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا. انسان کی نفسیات یہی ہے کہ اور قرآن مجید نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی کہ اس لالچ سے انسان کو نکالا. مال کوئی لعنت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے مالدار ہونا، لیکن جو چیز عیب والی ہے وہ یہ ہے کہ الذی جمع مالا وعددا. یہ مال اس لیے نہیں ہے کہ بندہ مال جمع کرتا رہے اور گنتا ہی رہے. الذی جمع مالا وعددا ثم یحسب ان مالہ اخلد، پھر یہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ما، یہ اس بڑکتی ہوئی چیر دینے والی آگ کے اندر ڈالے جانے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کہ جو بس اسی چیز میں بینک بیلنس بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تعیشات پر ہی خرچ کرتے رہتے ہیں. ہمارے ادھر وابڈا ٹاؤن میں بعض دوست نشاندہی کرتے ہیں کہ ایسے گھر ایسے ہیں کہ یہاں رہنے والا کوئی نہیں، باہر رہتے ہیں، لیکن 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ اس کا فرنٹ اور اس کی باقی چیزیں دوبارہ توڑ کے دوبارہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پیسہ اتنا ہے کہ اس کو کہاں پر خرچ کرے. تو یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ انسان اس میں اس طرح اپنی زندگی بسر کرے کہ اپنے فرائض کو پہچانے نہ اور دوسرے کے حقوق کو جانے نہ. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ انسان کی نفسیات کیا ہے. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا، میں وہ ذکر کرتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے بنی اسرائیل کے حالات میں یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ ان کے 3 لوگ تھے. ایک شخص جو کوڑی تھا، برس کے مرض کے اندر مبتلا تھا، ایک اندھا تھا، اور ایک سر سے گنجا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ان کے پاس آزمائش کے لیے. کوڑی سے کہا کیا چاہتا ہے؟ پورا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بو آتی ہے، تو اگر میں ٹھیک ہو جاؤں اور مجھے وافر مال مل جائے تو بس میرے لیے یہ کافی ہے. تو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ایک اونٹ جو ہے اس کو دے دیا اور روانہ ہو گیا. دوسرا شخص جو اندھا تھا اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، کون سی تیری حسرت ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کہ اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، تو اگر آنکھیں مل جائیں اور کوئی تھوڑا بہت مدد ہو جائے. تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بینا ہو گیا. ایک بکری اس کو دے دی اور رخصت ہو گیا. تیسرا شخص یہ جو سر سے گنجا تھا کہ ہار شنگار ختم ہو چکا ہے، خوبصورتی جو ہے نا وہ رخصت ہو چکی ہے، تو اگر یہ بال اگائیں اور وہ حسن و جمال جو ہے وہ واپس آ جائے تو کیا کہنے، اور کچھ ساتھ مل بھی جائے. تو اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، حسن و جمال واپس آ گیا، اور اس کو ایک گابن گائے جو ہے وہ دے دی. اب اللہ نے ان کو جو کچھ دیا گیا تو اس میں ایسی برکت ڈالی کہ چند ہی مہینوں سالوں کے اندر ان کے دولت اتنی بڑی کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا.
اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آزمائش ان پر ڈالی. فرشتہ اب جس شکل میں کبھی وہ تھے اسی فرشتے کو اسی شکل کے اندر، فرشتہ اس چیز پر قادر ہے نا کہ اللہ کے حکم سے وہ شکل تبدیل کر لے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل کے اندر فرشتے آئے تھے، اور اسی طرح تو فرشتوں نے، وہی فرشتے نے شکل بدلی جو ان لوگوں کی اس وقت تھی. کوڑی بن کر اس کے پاس آیا جو پہلے کوڑی تھا، اس سے مانگا اللہ کے لیے، اس نے دھتکار دیا. تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم پہلے کوڑی نہیں تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، تمہارا یہ مرض ختم ہوا اور مال و دولت تمہیں کثرت سے ملا. آج تم مجھے ایک اپنے سینکڑوں اونٹوں میں سے ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ کے راستے میں. اس نے کہا نہیں میں تو پہلے سے صحیح تھا، کوئی ایسا مسئلہ، میں نے یہ سارا کچھ اپنی محنت سے کمایا. وہ فرشتہ اس سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر سچے ہو تو ٹھیک، اگر اس بات میں جھوٹے ہو تو تم اسی حالت میں ہو جاؤ جس میں تم پہلے تھے. وہ کوڑی ہو گیا، مال برباد ہو گیا، جانور ہلاک ہو گئے. اب وہ اس شخص کے پاس پہنچا جو حسن و جمال کھو چکا ہے، سر سے گنجا ہو چکا ہے، کہ ہاں بھائی تم مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہ نہیں تو کہ جو اپنا سارا ہار شنگار اور حسن و جمال کھو چکے تھے اور تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوں، اور یہ مال و دولت جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اب میرے پاس ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی صلاحیت سے حاصل کیا ہے. تو فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو یہ اسی حالت میں ہو جاؤ اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے. وہ بھی اسی پوزیشن میں چلا گیا. اب تیسرے کے پاس آیا تو اس نے سنا سارا مطالبہ بھی، اس نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح پہچانا ہے، میں وہی شخص ہوں جو آنکھوں سے اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے مال میں وہ برکت عطا فرمائی، مجھے بینا کر دیا. آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے، جو تمہارا جی چاہتا ہے لے جاؤ، جو تمہیں پسند آتا ہے لے جاؤ. تو فرشتہ اس سے کہنے لگا کہ تیرے دو ساتھی ناکام ہوئے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ کو تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے اوپر آزمائش تھی. میں یہاں سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیات کیا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے تو اپنا ماضی بھول جاتا ہے. ہم میں سے کتنے وہ تھے، بلکہ میں اس ماحول میں بات کروں تو ہم میں زیادہ تر وہ تھے، ہم تھے یا ہمارے ایک پشت پہلے یا اس سے ایک پشت پیچھے. شاید یہ اللہ کا فضل اور کرم جو اب ہمارے اوپر ہے اس درجے نہیں تھا، زیادہ آزمائش میں تھے ہم، لیکن آج اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو فضل اور کرم کیا ہے اس کو کبھی ہم بھولے نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے اوپر فضل اور کرم ہے اللہ کا، مال و دولت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ سمجھنا چاہیے. نہ کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں بڑی شے ہوں، میری اور آپ کی نسبت ہزاروں لوگ زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے ہیں لیکن پیچھے ہیں، ان کو وہ کسائش حاصل نہیں ہے، ان کو وہ وسعت حاصل نہیں ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد رکھے، اپنے فرائض کو پہچانے، دوسروں کے حقوق کو جانے. تو یہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اصل میں یہ جو مال اور دولت ہے اس کو محض اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتی اہلیت اور صلاحیت سمجھنا چاہیے. اور اس میں انسان کی نفسیات کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو یہ ہے
کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا ثالثا، دو وادیاں مال و اسباب کی بھری ہوئی ابن آدم کو دے دو تو تیسری کا سوال کرے گا، ایک اور ہو جائے، اور ساری زندگی اسی طرح ہی گزر جاتی ہے۔ مکان چھوٹا ہو تو پھر بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہ خواہش ختم نہیں ہوتی۔ مال و دولت، بینک بیلنس اتنا ہے، تھوڑا اور بڑھ جائے، یہ خواہش، یہ نفسیات ہے انسان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا تراب، ابن آدم کے پیٹ کی آگ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی اور کبھی اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوگی۔ ان خواہشات پر ضبط حاصل کرنا اور اپنی ضروریات کو محدود کرنا، مال اور دولت کو عزت اور افتخار کا ذریعہ نہ بنانا، کہ ہم نے یہی بنا لیا نا کہ مال و دولت جو ہے بس یہی ہے، اسے عزت کا معیار بنا لیا لوگوں نے، اور لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش سوسائٹی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ اس وجہ سے نہ ہوگی اس کے پاس بڑی جائیدادیں اور زمینیں اور گاڑیاں، کوٹھیاں اور فیکٹریاں ہیں، نہیں، اس وجہ سے ہو کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بااخلاق انسان ہے، کتنا صاحب کردار انسان ہے۔ اور صاحب کردار اور بااخلاق کون ہے؟ وہ جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ 90% دین کا تعلق ہمارے سماجی رویوں کے ساتھ، سوشل کنڈکٹ کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارا چال چلن کیسا ہے، یہ بڑی آزمائش ہے جس میں ہم ڈالے گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تمثیلی انداز میں بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، جو ایمان والا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم صرف دعوے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر اہل ایمان کی اس گروہ کے اندر شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان بھی اور ان کا مال دونوں خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ بندہ مال کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مال کی اس کے پاس کثرت بھی ہے، لیکن وہ اس کو اپنا مال نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوکی دار بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگا دیا ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، ضرورت مندوں کو اس میں سے حسب توفیق دیتا رہا، مسلسل تقسیم کرتا رہا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اس وصف کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے جو تو میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو یہ تیری طرف سے خرچ کرنا مجھ پر قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی قرض نہیں دے سکتے، لیکن یہ اس نے اپنے طور پر فرما دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے، دنیا کے اعتبار سے بھی کہ اللہ مال کے اندر برکت عطا فرما دے، جتنا خرچ کرو گے اتنی برکتیں اس کے اندر آئے گی، اور آخرت کے اعتبار سے بے حد و بے حساب۔ آخرت کے اعتبار سے کتنا ہے، صرف ایک آیت آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ جو شخص اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ انبتت سبع سنابل، جس کی 7 بالیاں ہوں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ۔ کتنا ہو گیا ایک دانے کا؟ 700 دانہ۔ واللہ یضاعف
لمن یشاء، اور اس سے جتنا چاہے اللہ بڑھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر بڑھانے پر آئے تو وہ تو اپنی شان کے مطابق بڑھائے گا، وہ اپنی شان کے مطابق بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو کوئی شخص اگر اس وصف کو اپناتا ہے تو اصل میں اس نے واللہ خیر الرازقین کا جو خدائی وصف ہے اپنے آپ کو اس کے اندر رنگ لیا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن وہ دے رہا ہے لوگوں کو، خدائی وصف کو اس نے اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس پر غور و فکر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم یا رزاقو کی صرف تسبیحاں پڑھتے رہیں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جن اوصاف کا ہم ورد کر رہے ہیں وہ ہمارے سراپا پر کتنا نازل ہوا ہے، اس کے اثرات ہمارے مزاج پر کتنے ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے جبکہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو قرض دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے مجھ پر قرض ہے، اور میں اس کو اس انداز میں لوٹاؤں گا کہ جس طرح کسی شخص نے ایک دانہ بویا ہو اور 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ، اور اس سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرض کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں قرض کی تعریف یہ ہے کہ اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزا، ہر وہ چیز یا عمل جس کی جزا اور بدلہ طلب کیا جا سکے اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ آپ اس کا مطلب ذرا سمجھیں کہ آپ نے، میں نے کوئی تھوڑی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کر دیا کہ یہ اس بندے کی طرف سے میرے ذمے قرض لکھ دو۔ سبحان اللہ، کہ میرے ذمے یہ قرض لکھ دو۔ اور قرض کی تعریف میں نے کیا کی کہ وہ چیز یا وہ عمل کہ جس کا بدلہ اور جزا طلب کی جاتی ہے، تو وہ تو رب وہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور وہ اس کے طلب کیے بغیر ہی اس کو اتنا عطا فرمائے گا کہ لوگ حیرت کے ساتھ جب اپنے نیک اعمال کو پہاڑوں کی شکل میں دیکھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اتنے نیک عمل تو نہیں کیے تھے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جائے گا کہ تم دے کے بھول گئے، لیکن جو قرض اللہ کے ذمے تم نے ڈال دیا تھا اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے، یہ سارے اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں جو اللہ رب العزت نے تمہارے نام اعمال کے اندر اس کو بڑھاتا چلا گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہے، اور لوگ اگر اس چیز کو ابھی جان لیں، اور ابھی جاننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا کوئی منظر نہیں ہے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر بیان نہ فرما دیا۔ تھوڑا سا ہم تدبر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھنے پڑھنے کی کوشش کریں تو ایک منظر جو قیامت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مہربانی فرمائی ہم پر رحم فرمایا کہ وہ منظر قیامت کا ہمارے سامنے بیان فرما دیا کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کی جو حسرتیں ہوں گی ان میں سے ایک حسرت یہ ہوگی، اور ہماری یہ حسرت نہیں ہونی چاہیے اور نہیں انشاءاللہ ہوگی، اس لیے کہ ہم نے قرآن سے پڑھ لیا، اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ وہ حسرت کیا ہوگی لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر جب موت کے بعد اگلی زندگی میں اس کی آنکھ کھلے تو پھر بڑی حسرت کے ساتھ وہ یہ کہے گا جو یہاں سے محروم گیا، اس وصف کا اظہار نہیں کر سکا، اس صلاحیت کا اظہار نہیں کر سکا،
وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش اے میرے رب تھوڑی سی مہلت اور مجھے عطا فرما دیتا۔ اچھا وہ مہلت کس لیے طلب کرے گا؟ یہ آیت کا اگلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس لیے طلب نہیں کرے گا کہ یا اللہ تھوڑی اور مہلت مل جاتی، میری تو آنکھ کھلی ہی، آنکھ بند ہونے کے بعد میری آنکھ کھلی ہے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا کہ اے اللہ مجھے کاش تھوڑا سا وقت مل گیا ہوتا، اس لیے کہ وہ کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے مزید نہیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تھوڑا وقت مل گیا ہوتا تو میں اور نمازیں پڑھ لیتا، میں کوئی حج اور عمرے کر لیتا، میں تلاوتیں اور ذکر اذکار کر لیتا۔ یہ سارے نیک اعمال ہیں، کرنے ہیں، لازم ہیں، لیکن یہ سارے نیک اعمال کے بالمقابل وہ ایک اور حسرت کا مظاہرہ کرے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ ہماری رہنمائی کرتی ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 کہ وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ کچھ وقت اگر اور مل جاتا، اب جو میرے سامنے انکشافات ہوئے ہیں، اگر کچھ وقت مجھے اور مل جاتا تو میں تیرے رستے میں مال خرچ کر کے نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا، تیرے رستے میں اور خرچ کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر ملازم ہیں، فیکٹریوں کے اندر ملازم ہیں، آپ جو ان پر خرچ کرتے ہیں ان کی خدمات کے صلے میں، ان کے جتنا وہ وقت آپ کو عطا کرتے ہیں اس پر تنخواہ کے طور پر آپ جو دیتے ہیں اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ دیجئے، اور مزید بھی دیکھیے یہ سب سے زیادہ حقدار ہے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اور اس کے بعد وہ لوگ جو میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی ضروریات کو دیکھیں کہ ان کی ضروریات اگر پوری نہیں ہو رہی تو مزید زکوٰۃ کے علاوہ آپ صدقات اور خیرات کی صورت میں دیجئے، اس لیے کہ یہ عمل وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بندے کو پتا چلے گا کہ سب سے بڑی عبادت ہی اللہ کے ہاں یہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق پر مہربان ہے۔ اچھا یہ نہیں فرمایا جو سب سے فلاں فلاں عبادت کرنے والا ہے، وہ بھی محبوب ہے اللہ کو، جو نمازیں پڑھنے والا ہے، جو روزے رکھنے والا ہے، جو سجدے کرنے والا ہے، جو تہجد پڑھنے والا ہے، جو ذکر اذکار کرنے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن ان سب میں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ان محبوب ترین لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، یہ مال، یہ دولت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے غرور اور تکبر کے اندر اضافہ کریں، اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اس مال کے ذریعے۔ اللہ کے رسول کا یہ عمل شاید اس درجے میں ہمارے لیے جو کر سکتے ہیں تو وہ تو کرتے ہیں، لیکن شاید ہمارے لیے مشکل ہو کہ اللہ کے رسول پر تو کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ کچھ چیز ٹکنے نہیں دی گھر کے اندر، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ آپ رکھ لو، آپ گھر میں رکھ لو، اپنی ضروریات کے مطابق کچھ محفوظ کر لو، اچھا گھر، اچھا پہناوا، اچھا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن ضرورت سے زائد کھائیں گے تو اس کا حساب بھوکوں کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تعیشات کے اندر اپنا مال، دولت اور رقم خرچ کریں گے، کٹہرے کے اندر بندہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے اس بات کو بڑا شعوری طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس حوالے سے ہم ذرا دیکھیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور گھر تشریف لائے ہیں غار حرا سے، معروف روایت کے مطابق اللہ کے رسول گھر پہنچے اور ذمہ داریوں کا احساس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جس پریشانی کے اندر تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر ڈال دو، زملونی زملونی، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر۔ حضور کی اس پریشانی اور اس گھبراہٹ کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، تسلی دی۔ گھریلو زندگی بھی یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ خواتین کا رول کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تو جن الفاظ کے ساتھ تسلی دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ الفاظ سنیے ذرا، صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضور کا وصف کیا بیان فرمایا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محروم کو عطا کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور دوسروں کی مددگار بن کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ تو اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں دوسروں کی ضروریات، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت، کوئی آ گیا ہے قرض اٹھا کے دے دیا، ہمیں یہ حکم ہے کہ اب آپ ہمیں، ہمارے لیے گنجائش ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں اور ضرورت سے زیادہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تعیشات کی بجائے ضروریات کو مد نظر رکھیں۔ لیکن خود اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ وہ یہی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو میرا بھائی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ تعیشات کے اندر کھڑے ہیں اور اپنا مال خرچ کرنے میں دکھاوا کرتے ہیں دوسروں پر احسان جتلانے کے لیے، اس لیے میں اکثر ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا نا، وہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور ان کو ان کا حق دو۔ حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق کا مطلب وہ مال، دولت یا جو بھی چیز ہے کہ جس کا ادا کرنا میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے، اس پر احسان نہیں ہم جتلا سکتے۔ یعنی اگر مال و دولت میں اگر ہم دکھاوا کر رہے ہیں، احسان جتلانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسا شخص اصل میں خدا کا انکار کر رہا ہے، وہ خدا کا منکر ہے، شیطان کے رستے پر ہے۔ اس لیے اس کو وہاں سے واپس لوٹنا چاہیے کہ میرا تو ہے ہی نہیں۔ یہ بات لوگ عام طور پر کوٹ کرتے ہیں، یہ دا سوشل کانٹریکٹ جو کتاب ہے روسو کی، اس کے آغاز میں اس نے یہ بات لکھی ہے، لیکن یہ تو کہیں بعد میں جا کر وہ بنیادی انسانی حقوق کے تناظر میں انقلاب فرانس کا جو پس منظر ہے اس میں جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی یہ فکر جو ہے یہ انقلاب فرانس کی بنیاد بنی کہ انسانوں کے حقوق۔ لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر تو اس سے بھی بڑی باتیں اور اس سے بھی زیادہ قیمتی باتیں بہت پہلے کر چکے ہیں، لیکن کاش قرآن مجید پر ہماری نظر ہو، سیرت کے اس پہلو پر ہماری نظر ہو۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ ہم شیطان کے رستے سے ہٹ کر رحمان کے رستے کی طرف آئے۔ اللہ رب العزت ہماری کسی مدد کا، ہماری طرف سے کسی قرض کا بالکل اس کو ضرورت نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری مخلوق پر مہربانی کرو گے تو میں تم پر مہربان ہو جاؤں گا۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق کریں گے اور رب کریم اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ اس لیے یہ مہینہ جو بڑا برکتوں والا ہے، پورا سال ہی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، لیکن میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں چونکہ ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں تربیت لینی ہے ہم نے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور پھر پورا سال اس تربیت کو بروئے کار لے کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔